لبیک کے بارے میں پہلا نظریہ یہ تھا سیبوئی کا کہ یہ لبیک تثنیہ ہیں جو کاف کی طرف اضافہ ہو گیا، جو تکثیر کے معنی میں آتا ہے، یعنی بار بار میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اس کو بتانے کے لیے لبیک اللہم لبیک، یعنی اے خدا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ جبکہ یونس سوال کہتے ہیں کہ لبیک مفرد ہے، سوال، اور مفرد ہونے کی دلیل وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ لدا جس طریقے سے کاف کی طرف اضافہ ہو لدیکا ہو جاتا ہے، الف تبدیل بیا ہو جاتا ہے، اس طرح لدا بھی، لبیک بھی اسی طرح تھا، لبا تھا اصل میں، کاف کی طرف اضافہ ہو لبیکا ہو گیا ہے، مفرد الف قلبیہ ہو گیا ہے، الیکا، علیکا، لدیکا کی طرح ہے۔ لیکن آغائے یونس کے اس قول کو رد کر دیا گیا کہ بھائی یہ الف لدیکا یا الیکا یا علیکا میں صرف اس وقت الف قلبیہ ہوتا ہے جب ضمیر کے ساتھ آ جائے، جبکہ ہم دیکھتے کہ لبیکا میں اس میں ظاہر کے ساتھ بھی آ جائے تو بھی الف قلبیہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تثنیہ نہیں ہے، یہ جو ہے مفرد نہیں ہے، بلکہ اصل میں تثنیہ تھا یہ اصل میں، اس لیے وہ ہر جگہ پر جہاں بھی جاتا ہے وہاں پر یا ہی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قلب ہونے والا مسئلہ نہیں، اس کا اصل ہی یا ہے، اس دلیل سے رد کر دیا گیا آغائے یونس کا قول، اور سیبوئی کے قول کو بالآخرہ مانا گیا ہے۔ اسی طرح دوالیکا، سعدیکا، لبیکا، لدیکا، یہ سب ایک ہی نقشے پر ہے کہ تثنیہ تھا۔ اس کا مطلب بار بار کو بتانے کے لیے میں حاضر ہوں اے پروردگار، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اے پروردگار، میں حاضر ہوں، تثنیہ اور جمع کا لفظ جو کلام لغت عرب میں فصاحت و بلاغت میں آپ پڑھیں گے کہ بار بار کہنے کے لیے تثنیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بار بار کہنے کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مفرد کی جگہ پر۔ یہ فصاحت و بلاغت میں مختصر المعانی میں بات آئے گی تفصیل کے ساتھ۔ سعدیکا یعنی سعادت کے اوپر سعادت حاصل ہے، سعادت کے اوپر سعادت حاصل ہے، یعنی کامیابی پر کامیابی حاصل ہے۔ اسی طرح دوالیکا، دوالیکا، دوالیک کا مطلب ہے کہ ایک کام میں انسان کو کامیابی حاصل ہو اور رائج ہو جائے ایک بات، تو رائج ہونے کے بعد رائج ہے، رائج ہونے کے بعد رائج ہے۔ فرماتے ہیں یہ لبیک، دوالیک، سعدیک سب کا ایک ہی روش و طریقہ ہے، لیکن کبھی کبھی لبیک کے بعد کاف ضمیر نہیں آتی بلکہ اس میں ظاہر بھی آ جایا کرتا ہے۔
جیسے لبئی یدئی میسورن، یعنی حاضر حاضر ان لوگوں کا ہاتھ کہ جو پیسے والے ہیں، میسورن جس کے پاس پیسے ہوں، ان کا ہاتھ آپ کے پیچھے حاصل ہے، حاضر ہے۔ اور کاف کی ضمیر جو انہوں نے کہا تھا کہ غیر غائب کی ضمیر کے ساتھ آتا ہے لبیک، تو کبھی کبھی ضمیر غائب کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسے لبئی ہے، یہ بھی آیا کبھی کبھی شاذ، لیکن یہ سب اس میں ظاہر کے ساتھ آنا یا ضمیر غائب کے ساتھ آنا شاذ ہے۔ اس کے بعد لبیک، سادیک، یدیک، دوالیک، ان کی گفتگو ختم ہو گئی، ایک نیا موضوع شروع کر رہے ہیں، اب اس پر توجہ رکھنا، اور وہ ہے حیثو اور از۔ کہتے ہیں یہ ہمیشہ جملے کی طرف اضافہ ہوں گے۔ حیثو ظرف مکانی ہے اور از ظرف زمانی ماضی کے لیے۔ یہ ایک اجمالی خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے تو اب جزیات کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ فرماتے کہ حیثو اور از ہمیشہ جملے کی طرف اضافہ ہوں، جملے کی طرف اضافہ ہوں گے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملے فعلیہ ہو، دونوں کی طرف اضافہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن شاذ و نادر کبھی مفرد کی طرف بھی اضافہ ہوتے ہیں، جیسے وہ شعر جو ہدایہ میں بھی آ گیا، الا تری حیث سہیل طالعا، سہیل ستارے کی طرف اضافہ ہوا حیثو، کہ کیا نہیں دیکھتے کہ سہیل ستارہ طلوع کر گیا ہے۔ اس کے بعد یہ نقطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ از کی دقت کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اگر آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا تو اس میں چند جہات سے دقت ہے۔ کہتے ہیں جب اس کو اضافے سے کاٹ دیا جائے، اگرچہ کہ واجب الاضافہ جملے کی طرف اضافہ ہو، یہ اس سے کاٹ دیا جائے، اور اس کو کاٹ دیں گے تو اس محذوف کے بدلے میں جو آئے گا وہ محذوف کے بدلے میں نون تنوین ہے، اس کو یہ تنوین عوض، جو مضاف الیہ کے عوض میں تنوین آئے گی، تنوین عوض، دقت فرما رہے ہیں، مضاف الیہ کے عوض تنوین آئے گی، اور تنوین بدل از جملہ ہے، اس عوض کا نام ہے تنوین عوض۔ یہ تنوین عوض نون ساکنہ ہوا کرتی ہے، زیدون نون، زیدن نون، زیدن نون، آخر میں یہ دن جو نون آتا ہے آخر میں، یہ تنوین ہے، نون جو ساکن ہے، اس کو کہتے ہیں تنوین کو نون ساکنہ۔ از کا زال بھی ساکن ہے، اور نون جو عوض از مضاف الیہ ہے وہ بھی ساکن ہے، دونوں ساکن ہو گئے، زال بھی ساکن، نون بھی ساکن، التقاء ساکنین واقع ہوتا ہے از کے زال میں اور نون ساکنہ میں۔ اذا حرک بالکسر کا قانون جاری ہوگا، اور اس کے نتیجے میں زال کو کسرہ دیں گے اور کسرے والی تنوین لے کر آئیں گے، اذن ہو جائے گا۔ پھر اذن زال پر کیوں کسرے والی تنوین دی؟ کیونکہ قانون کسرہ جاری کیا، قانون التقاء ساکنین جاری کیا۔ قانون التقاء ساکنین یہ ہے کہ اذا حرک بالکسر، کسر
جو ہے آئے گا التقاء ساکنین کو رفع کرنے کا قانون یہ تھا کہ اصل یہ کہ کسرہ آیا کرتا ہے، اس لیے کسرہ لے کر اور تنوین تو ہے ہی باقی، بس اس لیے جو ہے تنوین کو زال کے اوپر ہم کسرے والی تنوین لے کر آئیں گے۔ یہ مطلب یہاں پر بیان کے جب اضافے سے کاٹ دیں تب اس کو، لیکن دوسری جہت ایک اور اس میں غور کرنے والی ہے۔ از وما کا از اور وہ چیزیں جو از کی طرح ہیں، جیسے ہین، یوم، یہ اس قسم کے اسما جو اس کی طرح ہیں۔ اس کی طرح ہونے کا معیار کہ ہر وہ اسم زمان جو مبہم ہو اور ماضی کے معنی میں، جس طرح از مبہم بھی ماضی کے معنی میں، زمان کے معنی میں بھی مبہم ہے، یعنی کوئی معین زمانہ نہیں ہے، یعنی اور ماضی کے معنی کیونکہ اس ماضی کے معنی میں آتا ہے، مستقبل کے معنی میں نہیں آتا ہے۔ اذا مستقبل کے لیے آتا ہے، ان مستقبل کے لیے آتا ہے، اس جو ہے ماضی کے لیے آتا ہے کہ فلاں کام فلاں زمانے میں ہوا تھا، جب ہوا تھا تب کے معنی میں آئے گا۔ تو جو بھی اس کے معنی میں ہے، جیسے ہینون، یومون، یہ بھی جو ہے مبہم ہے۔ ہین یعنی کوئی بھی زمانہ، مطلب زمانون اس میں مبہم ہے، کوئی معین زمانہ نہیں ہے، کوئی ماضی کے لیے آیا ہو ہینون اور زمان مبہم ہو تو وہ از کے معنی میں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو چیز بھی معنی از میں اس کے اندر بھی وہی از والا قانون جاری ہوگا، نہیں جملے کی طرف اضافہ ہوگا، وہ بھی واجب الاضافہ ہے، جملے کی طرف اضافہ ہونا۔ لیکن ابھی تک بات شروع نہیں ہوئی ہے، بات ایک اور مطلب کی طرف جا رہی ہے، وہ اصل آپ کو دیکھیں کہ یہ جو ہین ہے یا یوم ہے، اس کو ہم معرب قرار دیں یا مبنی، جبکہ از مبنی ہے، مبنی میں سکون ہے، لیکن حیثو مبنی ہے، مبنی پر ضمہ، مثلا از مبنی پر سکون ہے، تو وہ چیزیں جو ہینون کی طرح از اور حیثو کے مانند ہے، از کی مانند ہے، اس کو ہم آیا مبنی قرار دیں یا معرب قرار دیں، اس میں اختلاف ہے۔ یہ ہے اصل معرکۃ النزاع۔ کہتے ہیں کہ مبنی قرار دینا ہو تو مبنی پر فتح قرار دے، کیونکہ ابھی بعد میں آئے گا کہ فتح کیوں آتا ہے۔ کہتے وہ چیزیں جو مبنی ہے تو ہی نہ پڑھیں گے، اس وقت ہی نہ مبنی میں فتح، مبنی میں فتح پڑھیں گے۔ از بھی چونکہ مبنی ہے، اس کے ساتھ شباہت رکھنے کی سے یہ بھی مبنی ہوگا، اور فتح اخف حرکات ہے، اس لیے مبنی پر فتح قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر ساکن قرار دیں یا اور نون میں التقاء ساکن ہو جائے، التقاء ساکنین جو ہے وہ عرب زبان میں پڑھا نہیں جاتا ہے، ثقیل ہے نہیں، تو فتح اخف حرکات ہے، اس لیے فتح حرکت دی ہوئی ہے۔ اس کو آپ ویسے آپ کے ذہن میں بار بار یہ سوال آتا ہوگا کہ کبھی اذا حرک کو کسر کا قانون جاری کرتے، کسرہ دیتے، کبھی جو فتح دیتے، کبھی جو ضمہ دیتے، یہ کیا چکر ہے؟ تو اصل آپ کو اس کی ایک خاص بات بتا رہے ہیں، ابھی یہ ہے اصل میں درس خارج کی بات، لیکن جو ہے ابھی جو بات کو تھوڑا واضح کرنے کے لیے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ کبھی فتح آ جاتے، کبھی ضمہ آ جاتے، کبھی کسرہ آ جاتا، یہ کیا چکر ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ادبیات کے
قانون سب بیکار ہے. شروع میں ذرا سیکھنے کے لیے ٹھیک ہے، سب بیکار قانون ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سب ویلیو عرب کے سننے پر موقوف ہے. اس لیے آپ کو جو قانون میں اذا حرک بالکسر یہ بیکار قانون ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اصل یہ کہ عرب سے سنا ہوا ہے کسرہ تو کسرہ پڑھتے ہیں، عرب سے سنا ہوا ہے فتح تو فتح پڑھتے ہیں، اگر عرب سے سنا ہوا ضمہ تو ضمہ پڑھتے ہیں. اس لیے جو ہے اس طرح، یعنی پہلے عرب لوگوں نے بنایا، پھر ہم نے قانون اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ قانون کبھی فٹ آتا ہے کبھی فٹ نہیں آتا ہے. اس لیے جو ہے کبھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے زیر ہو جاتا ہے، کبھی زبر ہو جاتا ہے، کبھی پیش ہو جاتا ہے. عرب کے قانون کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو بھی عرب سے سنا ہے وہ اصل ہے. وہ چونکہ عرب فصیح ہے، عرب فصیح جو چاہے جاہلیین کے زمانے کی عربی ہو، چاہے مخضرمین کے زمانے کی عربی ہو، یہ چونکہ اصلی عربی فصیح و بلیغ عربی ہے، اس لیے اس کو ہم قانون کے ذریعے سے سما کو نہیں توڑ سکتے. سما کے ذریعے سے قانون کو توڑ سکتے ہیں. اس لیے کہا نا ادھر سے خارج کی بات ہے، خام ہم نے چھیڑ دی یہاں پر آپ لوگوں کو. تو یہاں تو جو ہے اس لیے سیکھنے کے لیے بس ٹھیک ہے، ذرا جو ہے سیکھیں، کوئی بات نہیں. حسن زادہ آمولی فرماتے ہیں کہ ذرا ابھی شروع میں بچپن میں جب جو طالب علم پڑھنے کے لیے آتا ہے ذرا ہے، لیکن یہی آگے چل کر کے نور بن جاتا ہے، انسان کی روحانیت میں جو ہے وہ عظمت پیدا کرتا ہے. اس لیے وہ سیکھنا ضروری ہے، لیکن اس پر تکیہ نہیں کیا کہ قانون جو اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے. کیونکہ اصل چیز سما، اس میں سما میں ہم پھر بنا ہوا جو ہے اس کے اندر قانون گڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قانون جب سما کے تابع ہے تو قانون تو کچھ بھی نہیں رہے، جو بھی سنا ہے عرب سے وہی بہتر ہو گئے، وہی ٹھیک ہو گئے. اس لیے قانون کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس لیے عرب کے جتنے بھی قانون ہیں سب بیکار ہے، سب جو ہے غلط ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ غلام غلام زید کی طرف اضافہ ہو، یا کوئی کی دلیل پیش کریں. غلام میں کہ غلام زید کی طرف اضافہ معرفہ کی طرف کسب تعریف کرتا ہے، غلام معرفہ بن جاتا ہے. کہتے ہیں غلام کا معرفہ بنایا ہو، اس کے 100 غلام ہیں تو معرفہ تو ایک آدمی ہوتا ہے، تو 100 غلام. اب کس غلام کی بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کوئی قانون کی ویلیو نہیں، چھوڑیں، بیکار ہے. صحیح، چلے اب جو بات کہی وہ چھوڑ دیں، اصل ہم اپنے گفتگو پر آ جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس ہین کو آپ مبنی بر فتح قرار دیں، ہین کو آپ مورب قرار دیں، دونوں چیزیں اس مسئلے میں کہی گئی ہیں. جو لوگ مبنی بر فتح قرار دیتے ہیں اس کی وجہ یہ بتاتے کہ یہ ہین چونکہ اس سے شباہت رکھتا ہے، اس مبنی، اس لیے اس کو بھی مبنی قرار دیں. اور چونکہ اگر مبنی بر سکون قرار دیتے ہیں تو اس وقت التقاء ساکنین پیش آتا ہے. التقاء ساکنین سے قانون جاری کیا، اخف حرکات فتح، اس لیے فتح دیا گیا ہے، یہ کہتے ہیں. ورنہ تو اصل قانون تو اذا حرک بالکسر کا قانون تھا، ہی نہ کی بجائے ہی نے پڑھنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال انہوں نے جو ہے دیکھا کہ جو ہے فتح اخف پہلے بنا ہوا سما سے آیا تھا، اس لیے اس بنا ہوا تھا اس کو قانون جاری کرنے کے لیے کہا کہ فتح اخف حرکات ہے. اصل قانون تو اذا حرک بالکسر ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ قانون کی ویلیو نہیں ہے یہاں پر. نہیں ہینا ابھی اس کی بات نہیں کریں، خالی ہینا آ جائے، ہینا الہناس جیسے، تب تو ہین جو ہے الہا فعل مضارع ماضی کے اوپر داخل ہوا ہے، وہ بات کریں. ہینا از کی طرف ابھی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ از
اس کانا قضا تھا، کانا قضا کو حذف کر لے تو اذن پڑھتے ہیں، وہ پہلی بات آ گئی۔ دوسری بات ہین کی بات ہے کہ ہین جب اس سے شباہت رکھے تو آیا مبنی ہے یا معرب ہے، اس پر بات کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں، ہین جب مضاف ہوگا تو یہ آیا مبنی ہے یا معرب ہے؟ ٹھیک ہے آغا، تو جب یہ اسے ہوگا تو اضافت جو ہے وہ مورب کے خصائص میں سے، تو یہ شباہت مدنی کے ساتھ متعارض نہیں ہوگی؟ ہاں، وہ عرض کریں کہ یہ جو لوگ مبنی قرار دیتے ہیں تو مبنی قرار دینے کی صورت میں جس طرح از واجب الاضافہ ہے اس طرح ہین بھی واجب الاضافہ ہو جائے گا، حیثو واجب الاضافہ ہے، یہ ہین بھی واجب الاضافہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہین پر آپ کی توجہ رہے، ہین پر، ہینون، ہین جو ہے یہ مبنی ہو گیا، مبنی پر فتح، مبنی ہو گیا اس بنیاد پر کہ اس سے شباہت رکھتا، شباہت معنوی ہے اس کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ خرابی ہے کہ اگر نون ہین کے ساکن ہو جائے تو التقاء ساکنین لازم آتا ہے، یا اور نون میں التقاء ساکنین ہے، التقاء ساکنین کو دور کرنے کے لیے فتح اخف حرکات دے کر ہی نہ کا ہے، مبنی پر فتح قرار، یہ ہو گئی مبنی کی بات۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو معرب قرار دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہین اسم ہے اور اسم کا اصل معرب ہے، اسم میں اصل معرب ہے، اسم کے اندر حرف میں جس طرح اصل مبنی ہے اس طرح اسم میں اصل معرب ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس کی وجہ بھی ہم پہلے عرض کر چکا اول سیوطی کے اندر کہ کیوں اسم کے اندر اصل معرب ہے، وہ بہت تفصیل ہے اس کی، جب ٹائم چلا جائے گا۔ تو اسی اصل پر حمل کرتے ہوئے ہین کو ہینون پڑھیں گے، ہینون، مبنی نہیں معرب، ہاں معرب آ جائے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہین کو مبنی قرار دینا ہے تو چند شرائط کے تحت مبنی قرار دیں۔ نمبر 1 کہ ہین قبل از فعل ماضی واقع ہو یا قبل از فعل مضارع، جو مضارع ایسا ہو کہ مقرون بأحد نونین ہو، نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ یا نون جمع مؤنث، نون تاکید یا نون جمع مؤنث، کیونکہ یہ اپنے جب بھی نون تاکید داخل ہوگا یا جب بھی نون جمع مؤنث داخل ہوگا تو فعل مضارع کو معرب سے مبنی بنا دے گا، تب مبنی قرار دے۔ نمبر 1 فعل ماضی سے پہلے، نمبر 2 فعل مضارع سے پہلے جو مضارع نون تاکید یا نون جمع مؤنث کے ساتھ آ جائے۔ لیکن آغایون بصریین کہتے ہیں کہ وہ ہین جو فعل مضارع سے پہلے جو معرب ہے یا مبتدا خبر سے پہلے اگر ہین واقع ہو جائے تو ان کے نزدیک معرب قرار دینا واجب نہیں، بصریین کے نزدیک معرب قرار دینا واجب ہے، جبکہ کوفیین کے نزدیک جائز ہے کہ آپ معرب قرار دیں یا مبنی قرار دیں۔ پس فعل مضارع معرب یا مبتدا خبر معرب جو ہے اس سے پہلے اگر فعل ہین واقع ہو جائے تو اس کو معرب قرار دینا واجب ہے بصریین کے نزدیک، اور کوفیین کے نزدیک واجب نہیں ہے بلکہ بنا بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ آئیے عبارت دیکھیے اب۔
ورد بأنه لو كان مفردا جاریا مجرا ما ذکرہ، آغا یونس کے قول کو لبئی میں مفرد ہونے کو رد کر دیا گیا ہے. بأنه لو كان مفردا، کہ اگر لبئی مفرد ہوتا، جاریا مجرا ما ذکرہ، جاری ہوتا ان چیزوں کی جگہ پر کہ جن کو ذکر کیا، یعنی لدا، الا کی جگہ پر جاری ہوتا اور الف قلب یا ہوتا، تو لم تنقلب الفہ الا مع الضمیر، تو پھر لبئی میں بھی ضمیر کے علاوہ الف قلب یا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر بھی الف قلب یا نہیں ہوتا ہے. لدیہ، علیہ، الیہ ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے. اگر جو ہے لبئی بھی اسی طرح ہوتا تو ضمیر غائب کے ساتھ، ضمیر کے علاوہ پھر وہ قلب بیان نہیں ہونا چاہیے تھا. لم تنقلب الفہ، تو لبئی کا الف بھی تبدیل بیان نہیں ہوتا الا مع ضمیر، مگر ضمیر کے ساتھ. لبئی کا مثلا، لدئی کا، الی کا، علیہ کا لدا، اس طرح لدا کا یا ضمیر کی طرف اضا ہو تب جا کر کے الف قلب یا ہوا کرتا. وقد وجد قلبها مع الظاہر فی البیت الآتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لبیکہ کا الف قلب یا ہو گیا ہے اس میں ظاہر کے ساتھ بھی، اس شعر میں جو قریب آنے والا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ الف قلب یا ہوا. اس کا مطلب یہ الف سے یا نہیں بنا ہے بلکہ تثنیہ کی سے یا آیا. وہ تثنیہ کی وجہ سے الف یا آنا، چاہے ضمیر ہو چاہے اس میں ظاہر، فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ تثنیہ ہے، یہ مفرد نہیں ہے اصل میں. ہاں، وقد وجد قلبها، جبکہ اس الف کا یا میں منقلب ہونا مع الظاہر، اس میں ظاہر کے ساتھ بھی ہے، جبکہ اس میں ظاہر کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، آ گیا ہے. فی البیت الآتی، آئندہ بیت کے طرف سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مفرد نہیں ہے، تثنیہ ہے اصل میں. جو تثنیہ اس میں ظاہر کے ساتھ بھی یا کے ساتھ آتا ہے اور ضمیر کے ساتھ بھی یا کے ساتھ آتا ہے. وَدَوَالَيْكَ كَلَبَّيْكَ، دَوَالَيْكَ لَبَّيْ، اس میں وہی بحث ہے. نہ ہو دَوَالَيْكَ ای تداولاً، یعنی ایک کے بعد ایک بات کا رائج ہونا. تداولاً بعد تداول، رائج پر رائج ہونا. وسعدی، یعنی کامیابی پر کامیابی ہونا. ای سعدی کا ای سعدن بعد سعدن، یعنی کامیابی پر کامیابی. لبئی کا مطلب کیا ہے؟ حاضر ہوں، اس کے بعد حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، اس طرح. وشذ ایلاء یدی للبئی، فرماتے کہ یدی لبئی کے بعد واقع ہونا شاذ ہے. وشذ ایلاء یدی للبئی، یدی کو پیچھے لے کر آن لبئی کے، یہ شاذ ہے. فی قول شاعر، شاعر کے قول پہ دیکھیں. فلبئی فلبئی یدی میسورین، دست میسور یعنی جو ہاتھ کھلا ہوا ہو اس کے لیے میں حاضر ہوں، حاضر ہوں. وَقَدَ ایلاؤہ ضمیر غائب، یہ ضمیر غائب پر دقت فرمائے گا. کیلا یعنی پیچھے آپ لے کر آئیں، ہو یعنی لبیک، لبیک کے پیچھے لے کر آئیں. ضمیر غائب، ضمیر غائب کو بھی، یہ بھی شاذ ہے. وقت یعنی شاذ ہے. ایلاؤہ آپ کا، لبیک لانا. ضمیر غائب مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول دوم میں ایلا بن رہا ہے کہ ضمیر غائب کو آپ لبیک کے پیچھے لے کر آ جائیں. شاذ ہے. فی قولی، شاعر کے قول پہ دیکھیں. لقلت لبیک لمن یدعوننی، ضرور میں نے کہا اس کے لیے میں حاضر ہوں، حاضر ہوں جو مجھے پکارتا ہے، جو مجھے پکارتا ہے اس کے لیے میں حاضر ہوں، حاضر ہوں. قالہ فی شر تصیلہ، اس ضمیر غائب کی جو واقع ہونا
شاذ طور پر یہ کتاب اشارہ تسہیل میں مصنف نے کہا ہے. مطلب دوم شروع ہو رہا ہے. وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً إِلَى الْجُمَلِ، اور لازم قرار دیں اضافہ کرنا جملے کی طرف، اسمیتاً کانت او فعلیتاً، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو. حیث و از، حیث اور از کو اضافہ کریں نہ ہو. جلست حیث جلس زیدن، تو حیث کے بعد جلس زیدن فعل جملہ فعلیہ واقع ہوا. وحیث زید جالس، یہ جملہ اسمیہ حیث کے بعد واقع ہوگا. واذکروا اذ کنتم قلیلا، اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کنتم قلیلا جملہ فعلیہ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم لوگ بہت کم تھے اور اس کے باوجود ہم نے تمہیں جنگ بدر میں فتح عطا کی. اذ انتم قلیلون، انتم جو ہے قلیلون جملہ اسمیہ اس کے بعد واقع ہو گیا. وشذ اضافت حیث الی المفرد، اور شاذ ہے حیث کا اضافہ ہونا مفرد کی طرف. فی قولہ تعالی، اس قول شاعر کے قول میں، اما تری حیث سہیل طال، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ سہیل ستارہ نکل گیا ہے، طلوع کر گیا ہے. وَإِن يُنَوَّنْ اذ، اور جب اس کو تنوین لائی جائے، وَيُكْسَرُ ظَالُهَا، اور ظال کو کسرہ دیا جائے. کیوں؟ نون بھی ساکن ظال بھی ساکن، اذا اورے گا بالکسر کے قانون کے بعد تنوین کو ظال کے تابع قرار دے کر اذن پڑھیں گے. یحتمل ای یجوز افراد اذ، تو اس وقت احتمال ہے کہ اس کو اضافے سے کاٹ کے مفرد قرار دیا جائے. افراد اس کا مطلب کیا ہے؟ اضافہ نہ کیا جائے، مفرد قرار دیا جائے. اضافہ کے مقابل مفرد ہے. افراد اذ عن الاضافت، جب اس کو اضافہ سے مفرد قرار دی